نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. ویل للمطففین. ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. فرمایا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. ایسے لوگ جب خود معاف کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو معاف کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں. جب ہم یہ آیات سنتے ہیں نا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آیات صرف ان لوگوں کے لیے جو تجارت کرتے ہیں، جو خرید و فروخت کرتے ہیں. ہم چونکہ خرید و فروخت نہیں کرتے تو شاید یہ آیات ہمارے لیے نہیں ہے. یاد رکھیے گا وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خادم، ان کے ملازم، ان کی کام والیاں اینڈ فکس ٹائم پہ سارا کام کریں، بلکہ اس سے زیادہ ہی کریں، لیکن جب ان کی کام کی باری آتی ہے، ہاں وہ کوئی ادارے میں کوئی جاب کر رہی ہیں، وہ اپنے وقت پہ نہیں جا رہی، اپنی ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہی، تو وہ انہی لوگوں میں شامل ہے مفسرین کے نزدیک، علماء کے نزدیک. کیونکہ وہ پیمنٹ تو پوری دے رہی ہے نا، لیکن ڈنڈی مار رہی. ان کا ٹائم تھا کہ انہوں نے 8 سے 1 بجے تک وہاں جانا ہے، بچوں کی کوئی بھی ڈیوٹی ہے. اب اگر وہ لیٹ جا رہی ہے، جلدی آ رہی، دیکھیں وہ کیا کریں، ایک کمٹمنٹ میں کمی کر رہی. جبکہ اپنے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ ان کے غلام سارا کام بڑے پرفیکٹ طریقے سے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہلاکت ایسے لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں لیوم عظیم. کس دن اٹھائے جائیں گے؟ فرمایا ایک بڑے دن کے لیے، جب سب لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. ہرگز نہیں بدکار لوگوں کے اعمال نامے قید خانے کے دفتر میں ہوں گے. آپ کیا جانے سجین کیا ہے؟ فرمایا ایک کتاب ہے لکھی ہوئی. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، ان سے ہر وہ شخص جھٹلاتا ہے. فرمایا جو حد سے بڑا ہوا گناہگار ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہے تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں. ہرگز یہ بات نہیں، بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر برے اعمال کی وجہ سے زنگ لگ گیا. آپ نے دیکھا نا لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، برے اعمال کی وجہ سے دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے. جب کسی تالے پر زنگ لگ جاتا ہے، جب لوہے کی کسی چیز پہ زنگ لگ جاتی ہے تو کیا وہ چیز ویسے کام کر سکتی ہے؟ ایک چھری بھی زنگ لگ جائے تو کیا وہ کچھ کاٹے گا؟ مطلب چیز بیکار ہو گئی. اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے. جب دل زنگ آلود ہو گئے تو دل پھر ہدایت کی طرف نہیں آتے. اس طرح ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر دھبا لگتا ہے، معافی مانگتا ہے مٹ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے. اور اگر وہ توبہ نہیں کر رہا تو فائنلی آپ امیجن کریں آپ بیڈ شیٹ کے اوپر داغ لگ رہے اور آپ اس کو صاف نہیں کر رہے تو فائنلی کیا ہوگا؟ ساری گندی ہو جائے گی اور پھر کبھی صاف ہوگی جلدی نہیں ہوتی. اگر وہ سفید ہے اور بڑا عمدہ کپڑا ہے تو دیکھیے دل بھی ایسے ہے. آج تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی رحمتوں برکتوں کے دروازے کھول دیے ہیں. اگر کوئی بھی بندہ سچے دل سے معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دل کو صاف کرنے پر کہتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، یقیناً ایسے لوگ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے جن کے دل زنگ آلود ہے نا دنیا میں، جن کو اپنے دل کی پرواہ نہیں، جو اپنے رب کو راضی نہیں کرتے. دیکھیے کل قیامت کے دن وہ رب العالمین کے دیدار سے محروم ہوتے. اس سے بڑھ کے کوئی اور محرومی ہو سکتی کہ ہم اپنے رب کو ہی دیکھنے والوں میں شامل ہیں. اور پھر فرمایا پھر یقیناً وہ جہنم میں گرنے والے ہیں. پھر انہیں کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیک لوگوں کا اعمال نامہ بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے. اور آپ کیا جانیں کہ بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے؟ وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں. بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تختوں پر بیٹھے نظارے کریں گے.
آپ ان کے چہروں پر خوشحالی کی رونق کو معلوم کر لیں گے۔ فرمایا انہیں مہر لگی ہوئی شراب پلائی جائے گی جس کی مہر کستوری کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ وہ اس میں رغبت کریں۔ دیکھیں کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کا، ان کو بڑا اچھا لگتا ہے ڈیسنٹ برتن ہوا، کھانے پینے کی چیزیں زیادہ ہونی چاہیے، پورا لگاؤ اس طرف ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں کہ جو نعمتوں کے شائقین ہیں نا، جن کو شوق ہے کہ نعمتیں زیادہ ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ جنت کی نعمتوں کی طرف دوڑ لگائیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پیئیں گے۔ مجرم لوگ دنیا میں ایمانداروں پر ہنسا کرتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کیا کرتے تھے۔ آج کوئی بہت زیادہ پردہ کرنے والی عورت ہو یا پھر کوئی دین بہت زیادہ دین پر صحیح عمدہ طریقے سے عمل کرنے والا ہو تو دنیا دار لوگ ایک دوسرے کی آنکھوں میں اشارے کر کر کے ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ اپنے گھروں کو لوٹتے تھے تو خوشی خوشی باتیں کر رہے ہوتے تھے، فرمایا جب ایمان والوں کو دیکھتے تھے تو کہا کرتے تھے یہی لوگ گمراہ ہیں، وہ مومنوں کو گمراہ سمجھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ وہ ان پر نگاہ بان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، سو آج ایماندار کافروں پر ہنس رہے ہیں۔ دنیا میں جو حقیر لوگ تھے لیکن سچے مومن تھے، کل قیامت کے دن وہ ہنسیں گے اور کن پر؟ ان کافروں پر جو دنیا میں بڑے مال و دولت والے تھے، بڑے طاقتور تھے اور دین والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تختوں پر بیٹھے ان کا حال دیکھیں گے اور کافروں کو ان کے اعمال کا ضرور بدلہ دیا جائے گا۔